پاکستان کے گردشی قرضے ویسے تو تقریباً 2700 ارب روپے کے قریب پہنچ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں خاص طور پہ مخصوص گیس سیکٹر جو ہے اس کا بھی ایک گردشی قرضہ جنم لے چکا ہے۔ گیس کی چوری، لائن لاسز اور سبسڈی کی وجہ سے سوئی ناردرن گیس اور سوئی سدرن گیس کا ایک اندازے کے مطابق سرکولر ڈیٹ 1300 ارب روپے ہو چکا ہے۔ مگر اس پس منظر میں اس سیکٹر کے حوالے سے ایک حوصلہ افزا خبر آئی ہے، بلکہ کافی حوصلہ افزا خبر ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ جو اصلاحات کا عمل شروع کیا جا رہا ہے اس میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور کل اوگرا ترمیمی قانون بن گیا جس کے تحت امپورٹڈ RLNG اور مقامی قدرتی گیس کی ویٹیبل پرائس یعنی مشترکہ اوسط قیمت کا تعین ہوگا۔ اس نئے فارمولے کے تحت سبسڈائز ریٹ پر انتہائی سستی پائپڈ گیس یعنی کہ سوئی گیس لینے والے صارفین کے گیس میں بل ضرور بڑھیں گے، لیکن گیس سیکٹر کے آسمان چھوتے گردشی قرضے تھم جائیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس قانون کے تحت اب جو ہونے جا رہا ہے اس کی تفصیلات ہم آپ کو دیتے ہیں۔ گھریلو، کمرشل اور صنعتی صارفین کو گیس کی متناسب قیمت مقرر کرنے کے لیے حکومت نے قانون سازی کی ہے، جس کے تحت مقامی قدرتی گیس اور درآمدی RLNG کی اوسط قیمت نکالی جائے گی، اور اوگرا کو اختیار دیا ہے کہ وہ حکومت پر انحصار کیے بغیر قیمت میں اضافہ کرے۔ دراصل ملک میں قدرتی گیس کی یومیہ اوسط سپلائی 3300 MMCFD ہے، جبکہ طلب 4700 ملین کیوبک فٹ ہے، جو سردیوں میں مزید بڑھ جاتی ہے۔ گیس کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے مہنگی LNG امپورٹ کی جاتی ہے، مگر ملک میں گیس چوری، لائن لاسز اور سستے داموں گیس کی فراہمی سے گیس سیکٹر کے گردشی قرضے 1300 ارب روپے ہو چکے ہیں۔ قیمتوں میں عدم توازن کو ختم کرنے کے لیے اب RLNG کو پیٹرولیم مصنوعات کے بجائے گیس فیول کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ صارفین کے لیے گیس کی نئی قیمتوں اور سلیبس کا فی الحال تعین نہیں ہوا ہے، لیکن امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بجلی کی طرح اب گیس کے ٹیرف کا تعین بھی ہر ماہ LNG ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر ہوگا۔ نئے قانون کے تحت اوگرا کو LNG اور RLNG کے لائسنس اور قیمت کے تعین میں ریگولیٹری اختیار حاصل ہوگا۔ وفاقی حکومت گیس سے متعلق اوگرا کے تجویز کردہ ٹیرف کو 40 دن میں منظور نہیں کرے گی تو اوگرا کی طے کردہ قیمت خود بخود نوٹیفائی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اوگرا کو بغیر کسی عوامی سماعت کے درآمدی گیس اور ملک میں گیس کی قیمت میں اضافے کا اختیار ہوگا۔ کل اوگرا قانون کی منظوری کا ایک سیاسی بڑا دلچسپ پہلو بھی ہے کہ سینٹ میں اکثریت کے باوجود اپوزیشن کو کل ایک بار پھر سختی کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت اور اپوزیشن کے 29 ووٹ ہونے پر اپوزیشن اراکین نے واک آؤٹ کیا، اور چیئرمین سینٹ نے قانون کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا۔ ایک بار پھر گو کہ اپوزیشن کی اکثریت ناکام ہوئی سینٹ میں، مگر فائدہ بہرحال یہ قومی نوعیت کا فیصلہ ہے، ضروری فیصلہ تھا، ضروری قانون ہے، اور یقیناً یہ معیشت کے لیے ایک اچھی خبر ہے، چاہے اپوزیشن نے جان کے یا بغیر جانے اس میں شرکت کی ہے۔ پاکستان میں قدرتی گیس کی پیداوار سالانہ 9% کم ہو رہی ہے، اور LNG کی غیر یقینی عالمی قیمتیں ملک کی معیشت کی برداشت سے باہر ہو رہی تھیں۔ بلا شبہ حکومت سے $30-35 یونٹ LNG کی خرید کی کس طرح سے سستے داموں پر فروخت کر سکتا ہے، یقیناً یہ حکومت کے لیے ناقابل عمل صورتحال تھی، اور اب بہرحال اس میں بہتری آ سکتی ہے آنے والے ہفتے و مہینوں میں، اور گیس کی اوسطاً قیمت کے تعین کے ساتھ ہی یقیناً حکومت کو اس معاملے میں تھوڑا سا ریلیف ملے گا۔ مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گیس سسٹم کے اندر سے گیس چوری، لیکیجز اور لائن لاسز کی روک تھام کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے بھرپور قوت لگانی پڑے گی۔ گیس کمپنیز کا UFG یعنی کہ ان اکاؤنٹڈ فار جو گیس ہے اس کا خسارہ اب 18% ہو چکا ہے، یعنی سستے داموں کی فروخت کرنے والی گیس کی 18% رقم قومی خزانے میں جمع نہیں ہو رہی، اور یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑا بوجھ ہے پاکستان کی معیشت پہ۔ لیکن بہرحال اچھی خبر ہے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے وفاقی وزیر برائے انرجی جناب حماد اظہر ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حماد صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی، اور اب اس سے کتنا فرق آئے گا اس قانون کے آنے کے بعد، گیس سیکٹر کے جو سنگین مسائل ہیں وہ کس حد تک ایڈریس ہوں گے؟ شکریہ کامران خان صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس کا جو بل ہم نے پاس کیا ہے، یہ ماضی کی حکومتیں بھی اس کی کوشش کرتی نہیں، کنسنسس نہیں ہو سکا، اور الحمدللہ ہماری حکومت نے اس کو پاس کیا۔ ایک گیم چینجر ریفارم ہے یہ،
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو تبدیلی آئے گی وہ صرف سپلائی کی حد تک نہیں ہے، جیسا کہ میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا، اس کی نوعیت اس سے بھی آگے جائے گی. سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے تعارفی اپنے کلمات میں کہا کہ 9% گیس کی ہمارے ملک میں جو ڈپلیشن ہے وہ ہو رہی ہے گیس فیلڈز کی، تو ہمیں زیادہ انحصار اب امپورٹڈ گیس پہ ظاہر کرنا پڑتا ہے اپنے کنزیومرز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، چاہے وہ گھریلو صارف ہوں، چاہے وہ صنعتی صارف ہوں، یا وہ پاور پلانٹس ہوں. لیکن جب 70% سے زیادہ لوگ آپ ان سے امپورٹڈ گیس کی رقم موصول کرنے کا آپ کے پاس قانون ہی نہیں تھا، تو ظاہر ہے ہمارے بھی ہاتھ بند جاتے تھے کہ ہم ایک حد سے زیادہ ان کو امپورٹڈ گیس فراہم نہیں کر سکتے تھے، اور ہر سال 40-50 ارب کا گیس کے شعبے کو نقصان ہوتا تھا. تو اس قانون کے لانے سے کم از کم اب یہ ہے کہ ہم تمام صارفین کو آہستہ آہستہ اب ہم لوکل گیس جیسے جیسے کم ہوئے گی تو ہم ساتھ ساتھ امپورٹڈ گیس کی جو امپورٹ ہے اس کو بڑھا کے اپنے ملک میں گیس کی سپلائی بڑھا سکیں گے. ایک تو یہ. دوسرا، لیکن اس کے علاوہ اس کے اور بڑے سارے پہلو ہیں. مثال کے طور پہ آپ انڈسٹری کو دیکھیں. ایک انڈسٹری لگی ہے سڑک کے ایک کنارے پہ اور وہ ٹیرف دے رہی ہے 550 روپے پر MMBTU کا. اسی نوعیت کی اسی مشینری کی انڈسٹری سڑک کے دوسرے کنارے لگی ہے اور وہ ٹیرف دے رہی ہے 2500 MMBTU کا. تو ایک ہی ملک میں 2 نظام چل رہے تھے، یا فل LNG کی ریکوری ہو رہی تھی یا لوکل گیس کی انڈر پرائسڈ سطح کے اوپر گیس سیل ہو رہی تھی. تو اب جس کی وجہ سے ہماری جو آگے صنعت ہے وہ مزید پھل پھول نہیں رہی تھی. تو اب یہ جو تفریق تھی اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا، اور یہ تفریق کسی ایک صوبے میں نہیں تھی، یہ 4 صوبوں کے اندر یہ تفریق تھی کہ جتنی بھی نئی انڈسٹری لگ رہی تھی وہ فل RLNG کے ریٹ پہ لگ رہی تھی. تیسری چیز جو بہت ضروری ہے کامران خان صاحب سمجھنا، میں اس پہ تھوڑا سا وقت لوں گا، کہ وہ پاور سیکٹر کے اندر ہے کہ ویکوگ اس قانون کا نہ ہونا پاور سیکٹر کو کیسے مفلوج کر رہا تھا. ہمارے حکومت کے 3 RLNG پلانٹس ہیں، ان کی 60% ایفیشنسی ہے، وہ فل RLNG کی کاسٹ کے اوپر تھے، یعنی 2500 روپے کے ٹیرف پہ تھے. ان کے مقابلے میں جو لوکل گیس کے پرانے پلانٹس ہیں ان کی 30-32% ایفیشنسی ہے، وہ 500 روپے کا فیول انہیں مل رہا تھا. وہاں پہ گیس کا بھی ضیاع ہو رہا تھا، وہ میرٹ آرڈر کے بھی اوپر آ جاتے تھے. یعنی جو زیادہ ایفیشنسی والے پلانٹ ہیں وہ کم چل رہے تھے اور ان کو گیس مہنگی مل رہی تھی، اور جو کم ایفیشنسی والے پلانٹ ہیں ان کو سستی گیس زیادہ مل رہی تھی. اس سے بھی کوئی 50-60 ارب کا پاور سیکٹر کو سالانہ کا نقصان ہو رہا تھا. تو اس بل کے آنے سے ہم اس نقصان مجموعی فائدے ہیں، یقیناً مجموعی فائدے ہیں. بہت اچھی بات ہے. امید ہے کہ شاید اس کارکردگی کے بعد شہزاد ارباب صاحب، ان کی ٹیم آپ سے کچھ متاثر ہو. یہ فرمائیے گا کہ اب اس کے بعد جو صورتحال ہے، بہرحال اب جو گھریلو صارفین ہیں جس کو اتنی سستی گیس ملتی رہی ہے جو کہ ہمارے ان ذرائع سے آتی ہے، وہ تو اب تیار ہو جائے نا، ان کے تو بلز دگنے تگنے ہو جائیں گے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دگنے تگنے نہیں ہوئیں گے. ہاں کچھ انکریز ضرور آئے گا، لیکن میں آپ کو ایک فگر دیتا ہوں. سوئی ناردرن گیس پائپ لائن جو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں گیس سپلائی کرتی ہے، اس کے 80% جو ڈومیسٹک صارف ہیں یعنی گھریلو صارف، کامران خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ان کا گرمیوں کے جو مہینے ہیں اور بہار کے جو مہینے ہیں اس کے اندر جو بل ہے وہ اوسطاً 180 روپے ماہانہ آتا ہے. صرف 80% گھریلو صارفین کا. اگر وہی انرجی کی BTU ویلیو ہم نکالیں اور وہ LPG کے سلنڈر پہ جائیں تو ان کا 6000 روپے کا خرچہ ہے. یعنی ہم 6000 روپے کی انرجی جو ہے وہ 180 روپے میں 80% لوگوں کو پنجاب اور سندھ میں دے رہے ہیں، اور پنجاب اور KPK میں دے رہے ہیں، اور سندھ میں بھی ایک ہی ٹیرف ہے. پورے پاکستان میں لوکل گیس کا ایک ہی ٹیرف ہے، تو وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. تو ظاہر ہے اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے بطور قوم کہ کیا ہمیں صرف 28% لوگوں کو بہت سستی گیس دینی ہے، یا ہم نے زیادہ پاکستان کو تھوڑی سی مہنگی کر کے لیکن زیادہ پاکستان کو گیس دینی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ پاکستان کو گیس تھوڑی سی مہنگی کتنی ہے یہ بتائیے کہ تھوڑی سی مہنگی کتنی ہے؟ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر قیمت لی جاتی ہے لیکن زیادہ استعمال کرنے والے کو انسینٹیوائز کیا جاتا ہے کہ آپ اگر زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کو اتنا ہوگا، کیونکہ یہ تو ایک اکنامکس ہوتی ہے، فری مارکیٹ کے اصول ہوتے ہیں. تو وہ جو تھوڑی گیس بڑھے گی صارفین کی، وہ پھر بھی کیا اندازہ لگایا ہے آپ نے کہ کیا صارفین کے جو گیس کے بلز ہیں اس میں کتنا اضافہ ہو جائے گا؟ جی، یہ کیونکہ ساری ٹیرف سلیبز اب دوبارہ ان کی تشکیل کی جائے گی اور پورا ایک پرائسنگ کا ریفارم ہوئے گا، تو یہ LNG کی پرائس کے اوپر اور کتنی LNG کسی ایک ٹائم پہ مکس ہو رہی ہے ہر ماہ کے اندر اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. مثال کے طور پہ اس وقت 70% ہمارا مکس لوکل گیس کا ہے اور 30% صرف LNG کا ہے. ہو سکتا ہے کسی ماہ کے اندر 90% لوکل گیس کا ہو اور صرف 10% LNG کا ہو. اگر LNG کی قیمت نیچے آ جائے تو ہو سکتا ہے قیمت نہ بھی بڑھانی پڑے. تو یہ ڈائنامک پرائسنگ ہوئے گی جو جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتی ہے، ہر ماہ چینج ہوتی ہے پرائسنگ.
تو اسی طرح ہماری بھی ڈائنامک پرائسنگ ہوئے گی. اس وقت یہ کہنا کہ کابینہ کیا فیصلہ کرے گی کہ گھریلو صارفین کے 5 سلیبز ہیں ان 5 کے اندر کیا تعین کرنا ہے, یہ قبل از وقت ہوئے گا, لیکن ساری صورتحال انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہفتے میں واضح. اچھا, اب کیا یہ جو ہماری گیس کمپنیز ہیں جو کہ اس بری طریقے سے ہمارے جو اوور آل سرکولر ڈیٹ ہے اس کے اندر پھنسی ہوئی ہے, اس کے اندر پھر ان کے یہ انٹرنل ایشوز بھی جو تھے وہ تھے, تو یہ کتنی اب اس سے ان کی صحت بہتر ہوگی جو ہماری گیس کمپنیز ہیں, پھر یقیناً یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہماری معیشت کے کنٹریبیوٹرز ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جو گیس کمپنیوں کو 50 ارب روپے کا سالانہ تقریباً نقصان ہو رہا تھا, کیونکہ ہم ایل این جی کی قیمت موصول نہیں کر پا رہے تھے 70% صارف سے, اور ایک حد سے زیادہ ہم سیل بھی نہیں کر پا رہے تھے, وہ 50 ارب روپے کا نقصان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہم اب جب ایل این جی کی پرائسنگ کے اوپر جائیں گے, ویٹڈ ایوریج کاسٹ کے اوپر جائیں گے, ہم ایکسپلوریشن ویلز کے اوپر بھی ہم پرائسنگ ریفارم کریں گے, اور بہت سارے ایسے ویلز ہیں, یعنی ویلز سے مراد کنویں ہیں جو ان اکنامیکل ہو گئے تھے پرانی پرائسنگ کے مطابق, وہ اب فیزیبل اور اکنامیکل ہو جائیں گے, اور وہاں پہ زیادہ سرمایہ کاری جو ہے وہ آنے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. تھینک یو سو مچ. جناب حماد اظہر ہمارے ساتھ موجود تھے.